انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والقدرۃ للہ الذی علی کل شیء قدیر۔ الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا۔ انقاء کاف قدس ہیں شہباز آشیانہ انس، بلبل بستان وما ینطق عن الہویٰ طوطی شکر فائے سبحان الذی اسریٰ۔ شاہین بلند پرواز انا سید ولد آدم، اندلیب خوش آواز باغ وعلمک ما لم تکن تعلم۔ ندیم خلوت قدے قاب قوسین ودنا مقیم عشرت قدے ولقد رآہ نزلة اخرى۔ مہمان خانے یطعمنی ویسقینی مرید صاحب اخلاص۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی حال محمد وعلی جمال محمد وعلی کمال محمد وعلی آل محمد وعلی نوال محمد وعلی وصال محمد وعلی بلال محمد وعلی اقبال محمد وعلی استقبال محمد وعلی استقلال محمد وعلی نقل وصل اصل محمد وعلی بیان قرآن فرقان احسان محمد وعلی روضۃ قبر جدار محمد وعلی حنین بدر محمد وعلی ظہر عشر فجر محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہدیہ عقیدت اپنے آقا و مولا حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم میں جو بھی محبت والا شخص درود و سلام پڑھتا ہے، آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں محبت والوں کا سلام خود سنتا ہوں۔ کس کا؟ محبت والوں کا۔ چونکہ آپ یہ سرکاری جگہ ہے، سرکاری جگہ پہ بیٹھنے والے یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ افسران بالا آپ کا فون نہیں سنتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، پر میں قربان جاؤں حضور کی ذات والا صفات ہے۔ حضور سے بڑا بھی کوئی افسر ہے؟ حضور سے بڑا کوئی افسر نہیں ہے اس کائنات عالم میں۔
سب سے بڑی آفیسری حضور کے پاس ہے، محبوب خدا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 ملائکہ ان کے دربار پہ دربان بن کے سلام پیش کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں تمہارا سلام خود سنتا ہوں۔ محبت والا اس کا مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، بس اس کے بعد میری حاضری مکمل ہو جائے گی۔ آپ حضرات پوری توجہ فرمائیں، باواز بلند اگر حضور کی بارگاہ میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ سلام پہنچے بھی اور پھر حضور جواب بھی ارشاد فرمائیں تو مل کے شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے زبان، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، پردے سے باہر آ جائے تو پھر کسے ہوش رہے۔ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ، اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے، مل کے گئی صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ سوچتا ہوں میں کہ سوچ لوں اسے، سوچتا ہوں میں کہ سوچ لوں اسے، یہ بابا جی نے میرے ساتھ جملہ دہرایا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اب یہ میرا حوصلہ بن رہا ہے بات کرنے کا، سوچتا ہوں میں کہ سوچ لوں اسے، حضور کی جب کوئی تعریف کرتا ہے اور الفاظ اگر اس کے پاس نہ ہو تو حضور عطا کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں، یہ سناخاں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کہ شیخ سعدی نے 3 مصرے کہے تھے، چوتھا آ نہیں رہا تھا، حضور نے خواب میں تشریف لا کے فرمایا کہہ کیوں نہیں دیتا صلو علیہ وسلم۔ آپ کے پاس الفاظ نہ ہوں اور الفاظ اگر مخالف ہوں، الفاظ اگر مخالف ہوں، توجہ کریں، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، سرکاری دفتر ہے ماشاءاللہ، یہاں
اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھیں گے یہ بات۔ الفاظ اگر مختلف ہوں اور نیت ہو حضور کی تعریف، تو جہاں الفاظ مختلف ہوتے ہیں وہاں ایک پہلو تعریف کا ہوتا ہے اور دوسرا تنقید کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، سفید رنگ ہے اس کا، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کالا ہے، تو آپ اس کی توہین کر رہے ہیں لفظوں کے تبدیلی سے۔ سمجھیے گا بات کو تاکہ لطف لے سکیں آپ۔ جب الفاظ چینج ہو گئے تو اس کی دوسرے لفظوں میں توہین ہو گئی، پر جب حضور کی تعریف کرنا مقصود ہو، الفاظ چینج بھی ہو جائیں، حضور پھر بھی نواز دیتے ہیں۔ چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کے نواز دیتے ہیں۔ الفاظ آپ کے مختلف بھی ہوں پھر بھی آپ نواز دیے جاتے ہیں۔ میں مثال پیش کر رہا ہوں کہ سوچتا ہوں میں کہ سوچ لوں اسے، سوچ میں وہ مگر نہیں آتا، اس کا پایا کہاں سے نظر آئے جس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ آج سرکٹ ہاؤس آج تھوڑی، آج تو جنت بنی ہوئی ہے یہ جگہ، سبحان اللہ۔ اس کا پایا کہاں سے نظر آئے جس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا حضور کا سایہ نہیں ہے، حضور کا الفاظ مختلف ہو رہے ہیں، آپ کی توجہ کہیں اور جا رہی ہے، توجہ میری جانب رہے۔ الفاظ چینج ہو رہے ہیں دیکھیے گا، لیکن پھر بھی آپ کے دل سے آواز آئے گی سبحان اللہ، کیونکہ بھلے الفاظ چینج ہو گئے، حضور نے نواز دیا۔ اس نے کہا کہ احمد ندیم قاسمی کہتا ہے، یہاں سائے کا انکار ہے۔ اب سنیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ، وہ کہتا ہے سایہ نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے جہاں بھر پہ سایہ۔ جانے جانا نے دونوں کو نواز دیا۔ تیسرا پھر سایہ کا انکار کرنے لگا، اسے بھی نواز دیا گیا، اسے بھی نواز دیا گیا۔ نعت خواں اس کو بھی پڑھنے لگے کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا، تعریف گر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ سرکار نے اسے بھی نواز دیا کہ تو ہماری تعریف میں جو بولا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، سرکار فرما رہے یہ الفاظ کیا چیز ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی رنگ تیرے محیط میں حباب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ دیکھیں جی، دیوانگی ہے، محبت ہے، ایک پیار ہے حضور سے۔ تھوڑا آگے ہو جائیں آپ لوگ تاکہ آنے والوں کو جگہ ملے۔ جب 12 ربیع الاول شریف شروع ہوتا ہے تو یہ میلاد پاک کا مہینہ، تو ہمارے لوگ بڑی دیوانگی میں، محبت میں، کوئی جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے، کوئی لائٹنگ کر رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے بچوں کو، نوجوانوں کو گلیاں صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے جو گھروں کے جھاڑو نہیں لگاتے۔ ماں بول دے نا یہ کچرا پھینک کے آ جاؤ، تو وہ امی بھائی کو بول دو کل میں نے پھینکا تھا، اور گھر میں کبھی جھاڑو بھی نہیں لگائی انہوں نے، گھر میں کبھی نہیں لگائی۔ میں نے ان لڑکوں کو دیکھا ہے، نوجوانوں کو جو گلیاں صاف کر رہے ہیں۔
حضور کی محبت محبت، صرف محبت، محبت بھی ان سے جن کو دیکھا بھی نہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ جن کو دیکھا نہیں دیکھا بھی نہیں، دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، کیا ہوتا وہ میں آگے چل کے بتا. انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں، آپ بس میرے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ. اب اس دیوانگی کو ساری رات بیٹھے ہیں، مست ہیں، نالیاں صاف کر رہے ہیں، گلیاں صاف کر رہے ہیں، چھڑکاؤ کر رہے ہیں، ار کے گلاب چھڑک رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ بظاہر کوئی آ بھی نہیں رہا. یہ تو آپ سرکٹ ہاؤس ہے، جس دن یہاں لوگ کھڑے ہوتے ہوں گے، صفائی کرتے ہوں گے تو پوچھتے ہوں گے آج کون آ رہا ہے، تو فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. بظاہر کوئی آ ہی نہیں رہا. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بظاہر کوئی آ بھی نہیں رہا. بظاہر، میں نے لفظ بظاہر کہا، میں بہت کم پڑا ہوا اس لیے تول کے بولتا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. یہ میرے عزیز، کیا نام ہے آپ کا؟ مبشر حسین. مبشر حسین صاحب، کوئی خوشخبری سنانا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اور میں ایک بات، یہ کیا نام ہے تمہارا؟ عامر نام ہے؟ آصف. میں خصوصاً نعت خوانوں کے لیے اور آپ سب حضرات کے لیے ایک بات، کہ جب جہاں آپ کی ڈیوٹی لگے گی حضور کی بارگاہ سے، آپ اسی وقت ہی وہاں پہنچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں پہنچ سکتے. بے شک بے شک. آصف نقشبندی صاحب 2 سال پہلے ٹائم لے کے آئے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا. مطلب کیا ہے کہ یہ ان کا کوئی قصور نہیں، میری حاضری نہیں لکھی تھی، میری حاضری نہیں لکھی تھی. اور اس بار جو حاضری لکھی تو سبب یوں بنا کہ یہ مولانا امام صاحب جو ہے، راشد صاحب، یہ سر راہ مجھے ایک چیلم کی محفل میں مل گئے. سرکار نے ان کے دل میں ڈال دی، سے ہی لے جاؤ. سرکار نے ان کے دل میں ڈال دی، اسے نکمے اسی کو لے جائیے، لے جا. سرکار جب بھیجیں گے تم پہنچ جاؤ. بس حضور نواز دیتے ہیں. یہ دیوانگی پر میں آیت پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ اگر جڑ جائیں تو. ابرار طاہری صاحب ہیں کیا اس میں گرامی؟ مزمل، ہاں مل رہے ہیں 6 12. اللہ جی سب کو برکتیں عطا فرمائے. پہلا پارہ نوٹ فرما لیجئے، اس دیوانگی پہ بات کر رہا ہوں، اس دیوانگی پہ. پہلا پارہ نوٹ فرمائیں، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ. لوگ آپ کو دیوانہ کہیں تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، یہ قرآن سن لیں. یہ قرآن پاک سن لیں. پہلا پارہ ہے قرآن پاک کا اور سورہ بقرہ ہے، اور میں قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. پارہ نمبر کیا ہے؟ پہلا، سورہ بقرہ. صرف لوگ آپ کو نہیں، کسی اور کو بھی یہ کہتے تھے. فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، آیت نمبر 13 ہے. آیت نمبر 13 یہ یاد رکھ لیں.
آیت نمبر 13 یہ آیتیں یہ حوالے نوٹ کر لیا کریں، بڑے کام آئیں گے، یہ بہت کام آئیں گے آپ کو جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے نا، اور آپ کے موبائل میں یا گھر میں کاپی میں یہ حوالے نوٹ ہوں گے تو پھر لوگ کانوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، لوگ آشاش کر اٹھیں گے، کیا بندہ تھا حضور سے محبت کیا کرتا تھا، کیا بندہ تھا حضور سے۔ ہاں ابھی قبر میں کوئی اتارے نہ اتارے، ابھی قبر میں آپ نہ پہنچے ہوں، پہلے ہی جو آپ کے چرچے ہو رہے ہوں تو ثناخواں حضرات آپ کے جنازے کے ساتھ یہ کہتے ہوئے جائیں سبحان اللہ کہیں تو پتہ چلے کہ کیا کہتے ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، او سبحان اللہ، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا جو مل کے پڑھ لے اس کا کفن بھی میلا نہ ہو۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں پہلا ہوتا۔ پارہ اور سورہ بقرہ اور آیت نمبر بولیے گا جی، اس سے دیکھیے نور الہی بھائی آپ بالکل اس نور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، سب دیکھیں، سب دیکھیں، میں حدیث پیش کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے نہ دیکھا ہو قرآن کی زیارت کر لیا کرے، سمجھے مجھے دیکھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہاں آجے اخلاق کی آگے آجے، جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ قرآن کو دیکھے، سمجھے وہ میری زیارت کر رہا ہے۔ بس اپنے زندگی میں روزانہ ایک بار اسے ضرور دیکھا کریں، جب آپ اسے دیکھیں گے نا تو پھر کیا فائدہ ہوگا پڑھنے کا، یا یہ تو بہت بڑے فائدے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص دیہاتی بدو کا انتقال ہوا، اس کے دیہاتی تھا، بدو تھا، کھیت پہ کام کرنے والا، جب وہ مر گیا تو اسے دفنا کیا ہے۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد اس کے دوست چند بوڑھے کہا یار دوست آپ بیٹھتے تھے، چلو اس کی آج قبر پہ چلتے ہیں۔ اگلے ہی دن جب قبر پہ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں نہ گلاب ہے، نہ چنبیلی ہے، نہ اگربتی ہے، نہ کچھ ہے، اور قبر سے خوشبو کے ہلے اٹھ رہے ہیں، قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ بڑے حیران ہوئے، یار اس کی زندگی ہمارے سامنے تھی، نہ کوئی ولایت کا کوئی بہت بڑا بادشاہ تھا، دیہاتی آدمی تھا۔ اس کے گھر چلے گئے اس کی بیوی سے پوچھنے کے لیے کہ اس کی زندگی کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے آج اس کی قبر سے خوشبو آ رہی۔ اس نے کہا، وہ آگے سے ہنسنے لگی، بیویاں ویسے ہی نہیں مانتی ہیں، وہ ہنسنے لگے۔ اس نے کہا صبح اٹھتا تھا کھیتوں پہ جاتا تھا، شام تک کھیتوں پہ کام کرتا تھا، نماز فجر کی پڑھ کے آتا تھا، کھیتوں پہ چلا جاتا تھا، بس اور کیا کرتا تھا؟ کہا نہیں کوئی تو کام تھا ایسا جو بتاؤ۔ ہاں مجھے یاد آیا، یہ جو قرآن پاک رکھا ہوا ہے نا، یہ صبح کے ٹائم یہ اتار لیتا تھا۔ بولا کیا اس کو پڑھتا تھا؟ بولا پڑھا ہوا تو تھا ہی نہیں، جاہل تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔
کہا پھر کیا کرتا تھا؟ کہا اس کو ایسے کھول کے بیچ میں سے نہ کہیں سے بھی بیٹھ جاتا تھا اور ایسے انگلیاں گھماتا تھا جیسے آپ فیس بک پہ گھماتے ہیں، وہ قرآن پہ گھماتا تھا اور قرآن پہ وہ انگلیاں یوں گھماتا چلا جاتا تھا اور کہتا کیا تھا یہ سننے کی بات ہے۔ اب پتہ نہیں آپ بولے یا نہ بولے لیکن بات ہے بولنے والی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ پڑھنا اسے نہیں آتا تھا۔ کہا پھر بسم اللہ سے بھی لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ، کہا بسم اللہ بھی اسے نہیں آتی تھی۔ کہا پھر وہ کیا پڑھتا تھا؟ کہا پڑھتا کچھ نہیں تھا، بس انگلی یوں چلاتا تھا اور کہتا تھا میرے اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ تیرا کلام ہے، لہٰذا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس چونکہ یہ تیرا کلام ہے اس لیے یہ سارا ہی حق ہے۔ یارو انگلیاں گھمانے والے کو اس نے نواز دیا ہے، پڑھنے والے کو یہ کتنا نواز دے گا، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 13 پارہ 1۔ میں انشاءاللہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ مختصر سا پڑھ دوں گا اور کیچڑ اچھالنا، فساد، جھگڑا، لڑائی اور مائک کے اوپر کوئی ایسی الٹی سیدھی بات یہ ہماری زندگی کا مشن نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اسی میں سے باہر نہیں آئیں گے۔ جب کہا جائے ان سے کہ ایمان لاؤ، ان سے مراد منافق ہے۔ ان سے مراد کون ہے؟ لہم سے مراد منافق ہیں، یعنی منافقوں سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، پھر انہیں ایک رول ماڈل دے دیا گیا کہ ایمان کیسے لانا ہے۔ کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ جب کہا جائے ان سے مراد بولیے منافق۔ جب کہا جائے ان سے سارے بولیں گے تو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے، میں دیوانگی پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ 12 ربیع الاول سے ہی یہ دیوانے ہو جاتے ہیں، اس دیوانگی پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کون کس کو دیوانہ کہہ رہا ہے یہ سن لیجئے۔ تو جب کہا جائے ان سے کہ ایمان لاؤ، ان سے مراد منافق۔ اچھا انہیں رول ماڈل دے دیا گیا۔ رول ماڈل کا مطلب کیا ہے کہ میں اس مبشر بھائی کو بولوں یار ایسا یہ جس پہ سٹینڈ ہے یہ مجھے ٹرائی بورڈ ہے کیا ہے ایک ایسا مجھے لا دے، تو یہ سمجھ جائیں گے کہ ایک ماڈل بتا دیا ہے اور یہ چیز مجھے لا کے دینی ہے۔ ان کے ایک دماغ میں بات آ گئی، انہیں رول ماڈل دے دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کیسے ایمان لائے؟ کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لائے صحابہ کرام۔ لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ منافقوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لائے سارے بولیے صحابہ کرام۔ کوشش کیجئے گا ہلچل ختم ہو تاکہ قرآن کا پیغام عام تک آسانی سے پہنچا سکوں۔ جب کہا جائے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے صحابہ کرام، یہاں صحابہ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، یہاں ناس سے مراد یعنی لوگوں سے مراد صحابہ ہے، وہاں لہم کی ضمیر سے مراد منافق ہے۔ اب ہم اور اس کو آسان کر دیں گے کہ جب منافقوں سے کہا جائے کہ ایمان لے کر آؤ، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اب سمجھ گئے آپ؟ اب میں آگے چل رہا ہوں۔ قالوا انؤمن، اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے۔ قالوا انؤمن، انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، ایسے ایمان لے کے آئیں۔ کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں؟ یہ پھر میں پیچھے لے کے آ رہا ہوں تاکہ توجہ پوری ہو جائے آپ کی۔ فرمایا جب کہا جائے ان سے، توجہ، جب کہا جائے ان سے منافقوں سے کہ ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے کہ ایمان لے کے آئے صحابہ کرام۔
آپ کو آنے کا اور یہ سب کچھ کرنے کا آپ کو مزہ آ جائے گا جب یہ آیت آپ پوری سن لیں گے۔ فرمایا کہ آگے سے انہوں نے منافقوں نے جواب دیا انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں ایسے کہ کما آمن السفہاء جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے۔ منافق صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، میں اس پہ فخر کر سکتا ہوں کہ کل منافق صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے تھے، آج صحابہ کے غلاموں کو آج ہمیں بھی دیوانہ پاگل بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ میلاد منا کے بیٹھے 1400 سال بعد، یہ صحابہ نے نہیں منایا۔ یارو صحابہ کرام ہم میلاد پہلے تو سن لیجئے کہ کس کس کو منانا چاہیے۔ امت کے ہر فرد کو میلاد منانا چاہیے، اس ایک ماں کو بھی میلاد منانا چاہیے جس ماں کو لوگ گلے میں رسی گائے کی طرح ڈال کے باپ کے مرنے کے بعد بازار کی منڈی میں باپ کے مرنے کے بعد بیچ آتے تھے، وہ ماں کو میلاد ضرور منانا چاہیے، اس لیے کہ تو میلاد والے سے پہلے منڈی میں بکا کرتی تھی، اور آج میلاد والے نے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جو جنت تھی وہ ذات نے تیرے قدموں کے نیچے چاہیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میلاد کسے منانا چاہیے؟ اس ایک باپ کو بھی منا دینا چاہیے جس کے فقط کھانسنے کی وجہ سے اس کی اولادیں دھکے دے کے نکال دیا کرتی تھی۔ آج میلاد والے نے بتایا ہے ظالموں اسے دھکے دے کے نکالتے ہو، یہ راضی ہوگا تو خدا بھی راضی۔ چاہیے یارو، اس بیٹی کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے پیدا ہوتے ہی اس کا باپ سگا باپ اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ اس باپ کو میلاد والے نے بتایا ہے کہ یہ زندہ درگور کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو دنیا میں تیرے لیے رحمت کا پروانہ۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے ذرا سبحان اللہ۔ میلاد تو سب سے زیادہ مولوی صاحب کو منانا چاہیے۔ میلاد تو سب سے زیادہ اور بھائی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے حافظ معین صاحب، بارک اللہ، خوش آمدید۔ میں وہ ساری میں بولنا چاہ رہا ہوں، جی آیا نو یہ جو چہرے پہ مسکرائے آئے نا، یہی جشن ہے، یہی جشن ہے۔ میلاد تو مولوی صاحب کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک کہنے لگا آپ کیا کرتے ہیں؟ نے کہا چھوڑ کرنے کو، ہم تو کھاتے بھی سرکار کا صدقہ ہیں۔ ذرا اونچا سبحان اللہ۔ ہم تو کھاتے بھی پیتے بھی سرکار کا صدقہ ہے اور جیتے بھی سرکار کا صدقہ۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ ہم اس کی ترجمانی کچھ اس انداز میں عرض کرنا چاہتے ہیں، لیکن سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ نعمتیں سب وہی سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بول رہے ہیں۔ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا 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 میرے زور کا ہے، دانا 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 میرے زور کا ہے، دل کا نا دل سے جانا، نعمتیں سب بولو یہ مدینہ مسجد ہے۔ کھاتے گے تیرے در کا، پیتے گے تیرے در کا، پانی گے
رحمت سب وہی لاتے دانا 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 میرے حضور کا ہے کتنا بلند نصیب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہوٹل کے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تاش کے پتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا بلند نصیب لے کے بیٹھے ہو، ہم مدینے والے کی نگاہ میں بیٹھے حضور کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانگی کیا ہے؟ اللہ اللہ جنگ کے موقع پہ پانی ختم ہو جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں صحابہ پیاس کی شدت میں آ کے عرض کرتے ہیں سونے پانی ختم ہو گیا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، کرم فرما دیجئے، پانی کے لیے کوئی انتظام فرمائیے۔ ایچ ڈی اے کا محکمہ بھی ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی نہری نظام بھی نہیں بنا تھا، وہ جہاں پر دیوان نہر ہے، نہ بارش ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چاروں طرف پہاڑ خشک پہاڑ لگے ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہر بھی نہیں ہے، کنواں بھی نہیں ہے، سمندر بھی نہیں ہے، دریا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، لیکن وہاں یہ چیز ضرور ہے کہ ہے وہ رحمت قدر جہاں بھی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، مویشی مر رہے ہیں، مویشی بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، کرم فرمائے۔ حضور نے فرمایا پانی بالکل بھی نہیں ہے، ہاں پانی یا رسول اللہ بالکل نہیں ہے۔ فرمایا ایک کام کرو یا رسول اللہ، کیا کام کریں؟ فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے، صحیح روایت حدیث بیان کر رہا ہوں، فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے، میرے بچوں گوگل کا دور نہیں تھا کہ بولو کہ میں پہ دیکھ کے بتا، فرمایا اس پہاڑ اس پہاڑ کے پیچھے ایک کالے رنگ کا حبشی غلام اپنی سواری پہ مشکیزہ لے کے پانی کا جا رہا ہے۔ جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے جاؤ اسے جا کے بلا کے لے آؤ۔ صحابہ کرام چل نکلے، دوڑ چلے۔ یارو ان کو پوچھنا تو چاہیے تھا کہ آقا آپ کو کیسے پتا؟ ان کو پوچھنا تو چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ تو ہمارے ساتھ ہیں، آپ کون سا وہاں گئے؟ پہاڑ کے پیچھے، کسی پردے کے پیچھے بھی نہیں ہے، پہاڑ کے پیچھے ہے۔ پیچھے 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 انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کو کس نے بتایا، وہاں سے بندہ بھی کوئی نہیں آیا اور آپ وہاں گئے بھی نہیں۔ اور صحابہ چل نکلے، وہاں سے دوڑ پڑے۔ وہ صحابہ خالی وہاں سے نکلے ہی نہیں بلکہ یہ ہمیں کہتے ہوئے گئے ہیں کہ حاضر ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر ناظر صحابہ سنتے ہی چلے گئے اور کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ حاضر ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ۔ میں نے اسی بحر میں اپنے سامنے حضور نصیر ملت سے بیٹھ کر سنا ہے۔ اتنے دور جتنے دور یہ عمر قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے دور نصیر ملت سے سامنے بیٹھ کے میں یہ حاضر ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔
میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، رات کی تنہائی میں کبھی جب نیند آنکھ کھلے، کبھی رات کے 2-3 بج رہے ہو، اپنے گھر کے اندر جہاں آپ کے شیشے لگے ہوتے ہیں، الماری لگی ہوتی ہے، یہ شوکیس کے اندر ڈیوائیڈر میں جہاں شیشے لگے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو، آنکھیں بند کر کے نیچے منہ کریں، زندگی کی ساری تصویر کو گھمائیں، ساری فلم دیکھیں، پھر اپنے کالے کرتوت یاد کریں، اپنی زندگی کے پاپ یاد کریں کہ میں نے کیا کیا نہیں کیا اپنی زندگی میں، کیا کیا ظلم و ستم میں نے نہیں کیے، اپنی ہی اندر ہی جھانکو، احتساب کرو، پوری فلم دیکھو، اور فلم دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے وہ فلم دیکھی جا سکتی ہے، اور پھر دیکھنے کے بعد پھر چہرہ اٹھا کے سامنے آئینے میں آنکھیں کھول کے دیکھ، اور پھر یہ دیکھ کہ تیرا چہرہ بالکل ٹھیک سلامت ہے، تو پھر یہ ماننا کہ یہ تیری تراویحوں کی، نمازوں کی، ظہروں کی، عصروں کی، یہ مغرب کی، یہ فجر کی، یہ تہجد، یہ روزے، یہ نمازیں، یہ سحریاں، افطاریاں، یہ لنگر، یہ قورمے، یہ بریانیاں، یہ حج اور عمرے، یہ تیری خیراتیں، یہ زکاتیں، یہ نمازیں، یہ وجہ نہیں ہے، تجھے ماننا پڑے گا محمد آج بھی تیرے بیچ میں زندہ ہے، محمد پھر بھی زندہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، صحابہ چل نکلے کہ ہے وہ رحمت کا دریا، بھی وہ چلے گئے، اور بالکل جیسے حضور نے فرمایا، جیسے ہی حضور نے فرمایا، وہ مشکیزہ لے کے جا رہا تھا، مشکیزہ لے کے جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے کہا کہ چلو تمہیں ہمارے آقا بلا رہے ہیں، چلو تمہیں ہمارے آقا بلا رہے ہیں۔ اللہ اس نے کہا میں تمہارے آقا کو نہیں جانتا، میں اپنے مالک کا پانی بھرنے آیا تھا، جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا ایک بار تو تجھے چلنا پڑے گا، ایک بار تو تجھے چلنا پڑے گا، ایسے تو نہیں جانے دے۔ وہ مجبور تھا کہ صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، وہ چل نکلا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے اس کے مشکیزے کے اندر دست مبارک ڈال دیا، حضور نے دست مبارک اس مشکیزے میں ڈال دیا۔ آپ پھر بھول گئے ہیں کہ ہے وہ رحمت کا دریا، حضور نے مشکیزے میں دست مبارک ڈال کے فرمایا صحابہ جتنا پانی لینا ہے اس میں سے لے لو، برتن بھی بھر لو، پیٹ بھی بھر لو، مویشیوں کو بھی پلاؤ۔ اس کا مشکیزہ ایسے کہ ایسے بھرا ہی رہا، بالکل بھرا رہا۔ اسے فرمایا وہ منظر دیکھتا رہا، منظر بڑا عجیب تھا کہ پانی ساری دنیا بھر رہی ہے اور میرا مشکیزہ وہیں کا وہیں ہے۔ ارے ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ ہے وہ رحمت میرے کریم آقا نے اسے دے کے فرمایا لے جا۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں لے جاؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کہاں لے جاؤں؟ جو بندہ مدینے گیا ہے آپ میں سے، جو بندہ مدینے گیا ہے، ہر عاشق سے مدینے کے غلام سے میرا سوال ہے کہ کیا جب تو مدینے سے رخصت ہوا تو نے بس کے شیشے کے ساتھ کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، مڑ مڑ کے تو نے یہ شیشے کے ساتھ اپنا منہ لگا کے تو رویا یا نہیں رویا؟
اور مجھے وہ کیفیت بتا جب بلڈنگوں کے بیچ میں سے اچانک جس طرح ماں کا چہرہ نظر آتا ہے ایسے گنبد خضرا نظر آتا تھا اور دن بار کیا یہ تیرے دل میں خیال نہیں آتا تھا یہ بلڈنگیں ہٹ کیوں نہیں جاتی؟ میں جی بھر کے جاتے جاتے اس کا نظارہ کیوں نہیں؟ تو سوچ کے گنبد دیکھ جن کے دل نہیں بھرتے جنہوں نے گنبد والے کو دیکھا ہو گنبد کتنے ہیں دنیا میں لیکن اس کو دیکھنے کے لیے کلیجہ منہ کو آتا ہے وہ جائے کیوں وہ جائے کیوں کھاتے بھی سرکار کا صدقہ ہے پیتے بھی سرکار کا صدقہ جیتے بھی سرکار کا صدقہ وہ جائے کیوں حضور نے فرمایا جا پانی لے جا اپنے مالک کے پاس وہ جاتا ہی نہیں ہے وہ جاتا ہی نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے یہ وقت ہو گیا ہے دوستوں نے پڑھنا بھی اور مجھے کہیں اور بھی پڑھنا ہے اور مجھے اجازت بھی لینی ہے اور بس اتنا ہی ٹھیک ہوتا ہے کہ پھر کوئی سننے والا بھی ہو یہ پرسوں اخلاق بھائی لے گئے تھے میں نے وہاں پہ تھوڑا صحیح پڑھا تھا وہ جتنا مجھے ٹائم دیا گیا تھا میں نے اور آج تو چونکہ شناخواں حضرات بھی باقی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھیوں کا جہاں بھی لنگر ہو وہاں مل بانٹ کے کھائیں یہ نہیں کہ جس کی ہاتھ چڑھ گیا وہ کھا بھی گیا اور شاپر بھر کے لے جائے کہو سبحان اللہ وہ چلے گیا وہ ابھی گیا نہیں ہے وہیں رکا ہوا ہے بس وہ مشکی سے چونکہ دینے جانا تھا نا تو اپنے مالک کے پاس پہنچا تو اس نے کہا تو کون ہے بولو جسے سمجھ میں تمہارا غلام جو پانی بھرنا تو وہ نہیں تو وہ نہیں ہے میں وہی ہوں کہا نہیں وہ کالے رنگ کالے رنگ وہ کالے رنگ کا تھا کہا کہ وہ کالے رنگ کا تھا میں وہی ہوں کہا نہیں تیرا رنگ گورا کیسے ہو گیا کہا چند گھڑیاں میں آمنہ کے چاند کی صحبت میں بیٹھ کے آیا ہوں رنگ چڑھا بس سوچ کے زاویے مختلف ہیں کہنے لگے جی یہ بات سمجھ نہیں آتی بلال ساری زندگی رہا وہ گورا نہیں ہوا وہ چند لمحوں میں کیسے ہو گیا میں نے کہا بے وقوفو بلال کے نہ ہونے کی ایک اور وجہ ہے کہ بلال کے چہرے کا حسن تقسیم کر کے حوران جنت کو ایک ایک دل بانٹنا ہے سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں جا اجازت جیسے تم کہتے ہو نا کہ نہیں جاتے ہیں ہائے ہائے وہ بھی کہتے ہیں نہیں جاتے کیوں نہیں جاتا ہے وہ کہتا ہے اب نہیں جاتا کیوں کہتا ہے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا دل میں تجھے رکھ لو بس یہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا ایمان بچا رہے ہمارا ایمان بچا رہے نبی کا ذکر کرتے رہیں گے ایمان بچا رہے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ وآخر دعوانا